بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک ریگستان میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہوتا ہے اور اس اونٹ پر اس کا زیادہ راہ ہوتا ہے، اس کا فوڈ ہوتا ہے، اس کا ڈرنک ہوتا ہے، بس اچانک سے وہ اپنا اونٹ بوم پاتا ہے۔ اب وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہ ریگستان میں اونٹ کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ ایک بار اونٹ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس کو قابو میں کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ریگستان ہوتا ہے تو اس سے باہر بھی اب نہیں نکل سکتا۔ اگر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی، تو وہ کیا کرتا ہے، کسی درخت کے سائے کے نیچے جا کر سو جاتا ہے تاکہ وہ آرام سے مر سکے، کیونکہ اب پوری طرح سے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو۔ بس اچانک وہ جب سامنے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو اونٹ اس کا گم ہو چکا تھا وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اونٹ کا فوراً نکیل پکڑتا ہے اور باؤنڈلیس جوائے، خوشی کی وجہ سے کہتا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ تو وہ ایک مسٹیک کر دیتا ہے ایکسٹریم خوشی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ اپنے بندے کے توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ سوچے، تھوڑا فیل کرے کہ اگر ہم لوگ کسی ڈیزرٹ میں ایسے باؤنڈ کر دیے جاتے ہیں جہاں پر کچھ نہیں ہے، گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، جیوے کا کوئی وہاں پر چیز نہیں ہے، وہاں سے باہر بھی نکلنا ناممکن ہے، اور آپ کا جو سواری ہے وہ بھی گم ہو جائے، اور پھر آپ ڈس اپوائنٹڈ، مایوس ہو جائے، اور پھر اچانک سے وہی سواری آپ کے سامنے آ کھڑا ہو تو کتنا خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے توبہ پر۔ اس حدیث سے ہمیں پہلا لیسن ملتا ہے کہ اگر ہم لوگ بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹ پا رہا ہے، تو چھوڑنے کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ صرف اتنا تصور نہ کریں کہ میں اس گناہ کو چھوڑنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے گا، میں اللہ کی طرف اگر ریپینٹ کرتا ہوں تو صرف یہ تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی چیز بغیر اگزامپل کی سمجھنا مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کا خوشی اپنے ذہن میں تصور کرے، وہ کیمل والا اگزامپل لے کر اس حدیث کو اپنے ذہن میں مستحضر کرے اور وہ خوشی کو فیل کرے، اور پھر اپنے دل کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوگا، اور پھر دیکھیں جو گناہ کو چھوڑنے پر موٹیویشن ہے آپ کے دل میں کیسے انکریز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، فوراً اس گناہ کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ اس طریقے کو ضرور امپلیمنٹ۔ دوسرا سبق، اگر کسی شخص کے زبان سے ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر کچھ کفریہ الفاظ نکل جاتے ہیں، یا پھر کسی شخص سے الفاظ کی سلیکشن میں مسٹیک ہو جاتا ہے، کوئی بلاسفیمی والا الفاظ استعمال کر لیتا ہے، تو اس وقت ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فوراً کفر کا فتویٰ ہم لوگ نہ لگا دیں۔ بعض دفعہ ایکسٹریم خوشی کی وجہ سے انسان کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے، انسان کو اس وقت سائیکولوجیکل ایشو کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کبھی کسی پر کفر کا فتویٰ فوراً نہ لگا دیا کرے۔ آج ہمارے سوسائٹی میں اگر کسی خطیب سے، کسی اسپیکر سے مسٹیک ہو جائے تو لوگ تیار بیٹھے ہیں کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے۔ اس لیے میں لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا، جب خود آپ اسپیچ دینا شروع کرو گے پھر احساس ہوگا کہ الفاظ کے سلیکشن میں یا پھر بولتے وقت بہت ساری مسٹیکس انسان سے ہوتے ہیں، اس لیے کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تیسرا سبق، کسی شخص کو کچھ سمجھانے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں، اس لیے آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی اسلامک اسپیچ ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس میں مثالیں بھی ضرور ایڈ کریں۔ مثالوں سے بات بہت ڈیپلی سمجھ میں آتی ہے، بٹ یہ چیز ڈیفر کرتا ہے کہ ہر شخص کے لیے مثال الگ الگ ہونی چاہیے۔ جو دین میں مہارت رکھتا ہے اس کے لیے تو نارمل مثال آپ نہیں دے سکتے ہیں، اس کو اس کے جیسا مثال دے۔ اگر اس چیز کو ہم لوگ خیال رکھیں تو کوئی بھی چیز ہم لوگ بہت آسانی سے کسی تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے ذہن میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب کسی ایسے شخص جو بالکل دین کا ABC بھی نہیں جانتا ہے، جب آپ اس کو سمجھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اصول فقہ والا مثال نہیں نہ دیں گے، اصول حدیث والا مثال نہیں دیں گے، اس کو اللہ کا تعارف جب کرائیں گے تو اس کے اکارڈنگ آپ مثال دیں گے۔